اچھا، تو آج ہم ایک مختصر سی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک کسان اور ایک پرندے کی آپ کہہ لیں ایک ملاقات یا ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ ایک کسان ہے، اپنے کھیت میں ٹریکٹر چلا رہا ہے، زمین جوت رہا ہے، اور اچانک ایک چھوٹا سا پرندہ وہ اپنے پر پھیلا کر ٹریکٹر کے بالکل سامنے آ جاتا ہے، ایسے جیسے وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ بڑا دلچسپ لمحہ ہے۔ آئیے اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہی بڑا ڈرامائی ہے۔ ایک طرف کسان کا روز کا کام، دوسری طرف یہ پرندہ اور اس کا یہ ایکشن جو تقریباً کیا کہیں گے خودکشی جیسا لگتا ہے۔ مطلب وہ صرف وہاں موجود نہیں ہے، وہ ایک بڑی مشین کو چیلنج کر رہا ہے۔ پہلی نظر میں تو بالکل یہی لگتا ہے کہ یہ ماں یا باپ کی وہ جو فطری جبلت ہوتی ہے نا، اپنے بچوں کو یا انڈوں کو بچانے والی۔ خطرہ بالکل سامنے ہے ٹریکٹر سے، اور جان لیوا ہے، اور پرندہ اپنی جان داؤ پر لگا رہا ہے۔ کسان اپنی ٹریکٹر کو روکا فوراً۔ کیا یہ صرف حیرت تھی یا وہ اس ننھے سے پرندے کی ہمت دیکھ کر ایک لمحے کو روک گیا؟ کسان کا ٹریکٹر روکنا یہ اپنے آپ میں ایک اہم موڑ ہے۔ اس کسان کو رحم آیا، جی، یہ ہمدردی فوراً پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیسی ہمدردی ہے؟ کیا یہ صرف ایک جذباتی رد عمل ہے، پرندے کی ممکنہ تکلیف کا احساس، یا اس میں کچھ سوچنے سمجھنے والا پہلو بھی ہے؟ یعنی پرندے کا مقصد سمجھنا، اس کی والدینیت کو پہچاننا۔ لیکن کہانی جس طرح رحم پر زور دیتی ہے، وہ ہمدردی کو ہی مرکزی حیثیت دے رہی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ کسان نے صرف محسوس نہیں کیا، اس نے عمل کیا۔ اس نے نقصان نہ پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنا کام روکا، اپنے معمول میں خلل ڈالا، بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ یہ پہلا قدم تھا، خطرے کو ٹالنا۔ بالکل، اور اس کا ثبوت یہ کہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کھیت کا وہ حصہ چھوڑ دیا، گھونسلے اور پرندے کو محفوظ رہنے دیا۔ گویا اس نے پرندے کی حدود کا احترام کیا۔ یہاں تک تو کہانی ایک سادہ سی ہمدردی کی مثال ہے، لیکن پھر موسم کہانی میں ایک نیا موڑ لاتا ہے۔ اتنے میں بارش ہونے لگی۔ اب منظر بدل گیا۔ کسان جو شاید اپنا کام کر رہا ہے یا وقفہ لے رہا ہے، وہ دور سے دیکھتا ہے کہ وہی پرندہ بارش میں بھیگ رہا ہے، لیکن گھونسلے پر بیٹھا ہے، اسے چھوڑ نہیں رہا۔ یہ دیکھنا پہلے والے ٹکراؤ سے کیسے مختلف ہے۔ یہ مشاہدہ بہت اہم ہے۔ پہلا سامنا تو آمنے سامنے کا تھا، خطرہ اور دفاع۔ اب کسان فاصلے سے دیکھ رہا ہے۔ پرندہ اب ٹریکٹر کو نہیں روک رہا، وہ تو صرف موسم کی سختی جھیل رہا ہے۔ یہاں پرندے کی بہادری نہیں، بلکہ اس کی ثابت قدمی نظر آ رہی ہے، اور ایک طرح کی بے بسی بھی۔ اچھا، بارش میں بھیگتا، انڈوں پر جھکا ہوا پرندہ، یہ ایک مختلف قسم کا جذبہ جگاتا ہے۔ پہلے کسان نے خطرہ ٹالا تھا، اب وہ ایک مسلسل مشکل کو دیکھ رہا ہے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے والا رحم پرندے کے عمل سے جڑا تھا، اور یہ دوسرا رحم پرندے کی حالت سے؟ یہ بہت اچھا نکتہ ہے۔ پہلا رد عمل فوری خطرے کو دور کرنا تھا، دوسرا رد عمل ایک جاری تکلیف دہ صورتحال کو دیکھ کر پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ کسان تو پہلے ہی رحم کھا کے جگہ چھوڑ چکا تھا۔ جی ہاں، وہ تو سمجھ سکتا تھا کہ بھائی میرا کام ہو گیا، معاملہ ختم۔ اس کسان اس پرندے کے لیے ایک شیلٹر بنایا۔ یہ کہانی کا دوسرا کلائمیکس ہے۔ پہلا عمل تھا کچھ نہ کرنا، کھیت نہ جوتنا۔ دوسرا عمل ہے کچھ کرنا، شیلٹر بنانا۔ یہ رحم کھانے سے آگے مدد کرنے کا قدم ہے۔ بالکل، کسان نے صورتحال کو دیکھا اور ایک حل نکالا۔ جو بھی چیزیں تھیں ان سے ایک پناہ گاہ بنا دی۔ اس میں وقت لگا، محنت لگی۔ اب وہ پرندہ خوشی سے اس شیلٹر میں اپنے انڈوں بچوں کو ساتھ رہنے لگا۔ مسئلہ حل ہو گیا، کسان کی کوشش کامیاب ہوئی۔ شاید یہی بات اہم ہے۔ ہمدردی پر مبنی کام اکثر کرنے والے کو ایک گہرا اگرچہ غیر مادی صلہ دیتے ہیں، اور آخر میں یہ گہری ہمدردی ایک فعال تخلیقی عمل میں بدلتی ہے، پناہ گاہ بنانا، جو صرف بچنے سے بڑھ کر مدد کرنا ہے۔ جی، اور جب ہم اس کہانی کو ذرا بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں تو یہ کئی چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ مختلف انواع کے درمیان ہمدردی کی ایک مثال ہے۔ صحیح۔ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ ہم دوسری جاندار مخلوق کے دکھ درد کو کس حد تک محسوس کرتے ہیں اور رد عمل دیتے ہیں۔ یہ رحم دلی کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی اہمیت بتاتی ہے۔ کیسے ایک فرد کا عمل جو معمولی لگے، کسی دوسرے کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن سکتا ہے، اور کرنے والے کے لیے بھی بامانی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔